جب آپ کے بچے 7 8 9 10 یا 12 13 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، سب سے پہلے ان کے کپڑے، ان کے کمرے، ان کے بستر، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی گہری ایک بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے والدین کے لیے جن کی بچیاں یا بچے اور ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو زیادہ لک آفٹر نہیں کیا جاتا پیوبرٹی کے ٹاپک کے اوپر، کہ بچے یا بچیاں جب پیوبرٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں جس میں ان کو بلوغت آتی ہے، ایڈلٹ ہوڈ میں آنا شروع، ان کو سیکشول میچورٹی ملتی ہے، تو اس میں کچھ دو ایکسٹریم سائڈ بنتے ہیں۔ یا تو پیرنٹس بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہوتا، بچے باہر سے سیکھ جاتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، یا ایک دوسری پڑھی لکھی بہت سائڈ ہے جو کہ گوروں سے بڑی انسپائرڈ ہے، جو کہ سیکس ایجوکیشن کے اوپر بچوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے۔ اور ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیکس ایجوکیشن جو گورے بتاتے ہیں وہ بالکل ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، اور وہ نہیں آپ نے بتانا، اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے۔ بہت سارے ایسے پروفیشنلز ہیں جو کہ میڈیکل انڈسٹری میں وہ کہتے ہیں جی سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بچوں کو بتائے، سیف سیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہمارے ایز اے مسلم ریلیجیس سائڈ کے اوپر ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کچھ سٹیپس ہیں، میں پہلے وہ بتانا چاہوں گا، اس پہ لیٹ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ لڑکی کی ذمہ داری ماں پہ ہے، لڑکے کی ذمہ داری باپ پہ ہے، کیونکہ ماں لڑکے کو نہیں سمجھ سکتی، باپ بیٹی کو اس طریقے سے بایولوجیکلی فزیولوجیکلی سمجھ نہیں سکتا، دونوں کی باڈیز ڈفرینٹ ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کو اس بارے میں آگاہ کرے، باپ کی ذمہ داری ہے وہ بیٹے کو اس بارے میں آگاہ کرے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا ٹریٹ کیسے رکھنا چاہیے۔ کمرے، کپڑے، چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دیں، اپنی سوچ علیحدہ کر دیں۔ اور یہ کیوں علیحدہ کرنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی میں جب انسان کو، لڑکے یا لڑکی کو جو سیکشول میچورٹی ملتی ہے، فزیولوجیکل چینجز آتے ہیں، ہارمونس چینج ہوتے ہیں، ان کی سوچ، دیکھنے کا انداز، دنیا کو سمجھنے کا انداز، اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور ان کو ایک سیکشول جب میچورٹی ملتی ہے تو ان کو ڈیزائرز ملتی ہیں، سیکشول ڈیزائرز ملتی ہیں۔ لڑکی ماں بننے کی صلاحیت ہو جاتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ باپ بننے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ اس کیس میں دونوں میں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ 10 سے 20 سال کی جو ایج ہوتی ہے سب سے خطرناک، سب سے سینسٹیو، سب سے ریبیلیس، اور سب سے وہ والی ایج ہے جہاں پہ زیادہ چانسز بچوں کے گمراہ ہونے کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ایج ہے، اس میں پیرنٹس کو خیال رکھنا ہے، ماں کو بیٹی کا، باپ کو بیٹے کا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کن کن چیزوں کا، بیٹے کو، باپ کو بیٹے کی کن کن ایکٹیویٹیز کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بیٹی کو، ماں کو بیٹی کے اوپر، اس کے کپڑوں کے اوپر سب سے پہلے توجہ دینی پڑے گی، اور وہ توجہ جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی کہ وہ سلیو لیس نہ پہنیں۔ دیکھیں ہم چھوٹی بچیاں ہماری ہوتی ہیں، ہم اس کو ذرا ماڈرن کپڑے پہناتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ بچی جب چھوٹی ہوتی ہے، وہ جوان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ایج بڑی ہوتی ہے، ہائٹ لمبی نکل رہی ہے، یا وہ 10 سال میں ہے لیکن بڑی لگ رہی ہے، تو ڈرائیور، گھر کے ملازمین، رشتہ دار، کزنز، ایون ماموں، چاچو، خالو، جتنے بھی میل لوگ ہیں جو کہ نامحرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں بچی کے لیے، ان سب سے آپ نے نظریں رکھنی ہے مدر نے۔ سب سے پہلے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرا بزرگوں سے بھی۔ لیکن شیطان اللہ تعالیٰ نے بچی کے اندر بھی ایکٹیو ہے، معاشرے میں بھی ایکٹیو ہے، لڑکے میں بھی ایکٹیو ہے، ہر چھوٹے لڑکوں میں بھی ایکٹیو ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے کپڑوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کون اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کہاں اس کو یوز کر سکتا ہے، ڈرائیوروں، ملازموں کے اوپر۔ پھر دوسرا، اس کی چیزوں کے اوپر خیال رکھیں، اس کو آگاہ کریں کہ میلز کے اندر بھی یہ میچورٹی آتی ہے تو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ تو ہوگی تھوڑی سی باتیں لڑکی کے اندر۔ اب باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیٹے کے اندر جب اس کو سیکشول میچورٹی ملے، پیوبرٹی ہٹ ہو، باڈی میں چینجز آنا ہو، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو سمجھانا دینی لحاظ سے بھی کہ بیٹا، یہاں پہ بات آتی ہے، لڑکے اکثر کمپلین بیویاں کرتی ہیں، لڑکیاں کرتی ہیں کہ ساس یا مائیں بیٹوں کو ایز اے ہسبینڈ کیوں نہیں سمجھاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی بھی، باپ کی ذمہ داری اس کو یہ سکھائے کہ دوسری جینڈر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، دوسری جینڈر سے مراد فیمیلز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں گوروں کا کانسیپٹ پکڑ لیتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں، بیٹا یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ بالکل فضولیات ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیٹا جب یہ پیوبرٹی ہوتی ہے تو دوسری جینڈر کو کیسے دیکھنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے، ان کے اندر بھی شیطان ایکٹیو ہے، آپ کے اندر بھی ڈیزائرز ہیں،
اور آپ نے اس کو کس طریقے سے پاک رکھنا ہے، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. تو یہ ادر جینڈر کو ٹریٹ کرنے کا جو سب سے پہلے ٹیچنگز ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، فادر کی طرف سے. دوسرا، فادر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، اس کے موبائلز کے اوپر، اس کے اسکول فرینڈز کے اوپر، کیوں اگر باپ نہیں بتائے گا تو وہ اسکول سے سیکھے گا، وہ دوستوں سے سیکھے گا، وہ نیٹ فلکس سے سیکھے گا، وہ یوٹیوب سے سیکھے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے یہ سیکھے گا، جس سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو والد صاحب کو یا باپ کو اس چیز پہ گہری نگاہ رکھنی ہے. خود باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اماں کے ذمہ نہ ڈال دے کہ وہ اس کو اس بارے میں بتائے. یہ دو علیحدہ علیحدہ انہوں نے پھر ماں نے بیٹے کو تھوڑا بیٹی کے بارے میں بتانا ہے جب باپ بتا دے. پھر بیٹی کو باپ نے تھوڑا سا ٹریٹ کرنا ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بچوں کے اندر جب پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھائی نہیں جاتی ہے. بدقسمتی سے بہت سارے دو ایکسٹریم بنتے ہیں، یا تو ماں باپ بتاتے نہیں ہیں، بالکل چپ ہو جاتے ہیں، یا دوسری بہت زیادہ میڈیکل سائڈ والے لوگ جو ہیں یا پیرنٹ جو ہے بہت ہی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو اچھی چیز ہے، لیکن صرف یہ چیز نہیں ہے. صرف سیکس ایجوکیشن جو گورے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بچوں کو بتانا چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے ہاں اپنی نظروں کو صاف رکھنا ہے، ہمارے ہاں دوسروں کا احترام کرنا ہے، دوسری جینڈر کا احترام کرنا ہے. اور وہ فادر ہی سکھا سکتا ہے بچے کو ہمارے. اور دوسری ایک اہم چیز اینڈ پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بہن بھائی روزے رکھتے تھے تو ہم نے امی ابو سے کہنا کہ یار وہ بہنیں کیوں نہیں روزہ رکھ رہی. وہ آج بھی بچے کرتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ بہنیں کیوں نہیں روزہ رکھ، جب وہ ایڈلٹ پیوبرٹی ہٹ ہو جاتی ہیں تو یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ادھر سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ مسائل ہیں، آپ اس پہ ضرور توجہ دیں. کچھ سٹیپس میں نے آپ کو بتائیں، اس پہ غور کریں اور اس پہ مزید اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. میں مزید اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور اس ٹاپک پہ بات کرتا رہوں گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.